بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر بات کی جائے ہانگ کانگ کی تو ہانگ کانگ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور اپنے ملٹی کلچر کی وجہ سے، کلچرل کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے پوری دنیا میں۔ اور اگر اس کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو بڑے دور دور سے یہاں پر لوگ آتے ہیں وزٹ کے لیے، یہاں پر مہینے گزارنے کے لیے یا ہفتوں گزارنے کے لیے یا چھٹیاں منانے کے لیے یہاں پر ان کے لیے بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ اور ایشیا کے تقریباً سارے لوگ، یورپ سے، امریکہ سے، اٹلانٹک سے، بہت ساری جگہوں سے ہانگ کانگ میں لوگ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اگر اس کی ایریا کی بات کی، جو اس کا ایریا ہے تقریباً 2700 کچھ کلومیٹر ہے جو اس کا پورا ایریا ہے، اور جو اس کا لینڈ کا ایریا ہے نا وہ تقریباً 1110 کلومیٹر ہے شاید، جو اس کی 1110 اسکوائر کلومیٹر جو اس کی لینڈ ہے، جو ایریا ہے نا زمینی ایریا 1110 کلومیٹر ہے ٹوٹل۔ اور اس کی آبادی تقریباً 75 لاکھ لوگ ہیں 2022 تک، 2021 تک جو اس کی 70 لاکھ ٹوٹل اس کی آبادی ہے، 75 لاکھ۔ اور اگر ہمارے بات کی جائے آزاد کشمیر کی، ہمارے آزاد کشمیر کا جو کل رقبہ ہے نا وہ تقریباً میں بولنے والا تھا 13,297 کلومیٹر جو ہے نا وہ اس کا پورا رقبہ ہے۔ اور ہمارے آزاد کشمیر سے یہ تقریباً 12 گنا چھوٹا ہے اور اس کی آبادی ہے 75 لاکھ۔ اور ہمارا جو آزاد کشمیر ہے جو اس سے 12 گنا بڑا ہے، اس کی آبادی ہے 45 لاکھ ٹوٹل۔ اور آبادی کو، رقبے کو چھوڑ دیں، یہاں پر رینٹ اتنے زیادہ ایکسپینسو کیوں ہیں اور ہانگ کانگ اتنا زیادہ مہنگا شہر کیوں ہے، دنیا میں اتنا زیادہ مہنگا شہر کیوں ہے؟ اور دنیا میں 20واں بڑا سب سے جو مہنگا شہر ہے نا رہائش کے اعتبار سے وہ ہانگ کانگ ہے۔ ہانگ کانگ کے بعد آتا ہے سڈنی، اور سڈنی کے بعد آتا ہے نیو یارک سے بعد آتا ہے لنڈن اور وینکوور، اس کے بعد ٹورنٹو، اور دوسرے جو شہر ہیں دنیا کے بڑے بڑے شہر ہیں جو ورلڈ فیمس سٹیز ہیں، اگر بات کیجئے اس کے اعتبار سے تو 20ویں نمبر پر سب سے مہنگا یہ شہر ہے۔ اور اگر آمدن کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا فائنینشیل ہب ہے، اور اس کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ دنیا کے تقریباً 10 بڑے سٹاک ایکسچینج میں ایک ہے۔ اور دنیا میں تقریباً 10 بڑے ایکسچینج ہیں جن میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، UK بھی شامل ہے، سڈنی آسٹریلیا بھی شامل ہے، اور بہت ساری کنٹریاں شامل ہیں۔ لیکن اس کا پہلے نمبر ہوتا تھا تیسرا، لیکن ابھی 6 سے 7واں نمبر ہے اس کا۔ اور اس حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان تو اس کے پاس سے بھی ہو کر نہیں گزر سکتا نا، جس کا اتنا چھوٹا سا ایریا ہے، از ویری اسمال کنٹری۔ اس کو آپ شہر بولیں، کنٹری بولیں، آپ کچھ بھی بول لیں، جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کو بول لیں، شہر بولیں، چائنا کا شہر بول لیں، یا ہانگ کانگ سٹی بول لیں، یا ہانگ کانگ ایک ملک بول لیں، جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے، کیونکہ انڈر دا ہانگ کانگ ہے نا اسپیشل جو ہے نا وہ ریجن ہے ہاں چائنا کا، جیسے اس کو جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹس ملا ہوا ہے، جس طرح ہمارا کشمیر ہے، ہمارے کشمیر کو تو اسٹیٹس ایک حالی نام کا ہی ہے نا، باقی تو جو بھی ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہم یوز کرتے ہیں، کرنسی بھی پاکستان کی یوز کرتے ہیں۔ لیکن ہانگ کانگ یہ سسٹم ہے، ان کا پاسپورٹ بھی اپنا ہے، ان کی کرنسی بھی اپنی ہے، اور ان کا رول آف لا جو بھی سسٹم ہے وہ بھی سارا اپنی ہے، لیکن ہوتی مرضی چائنا کی ہے، بس چھوڑیں اس بات کو۔ تو لیکن اتنی مہنگائی کیوں ہے یہاں پر، مکان اتنے مہنگے کیوں ہیں؟ مکان اس وجہ سے اتنے مہنگے یہاں پر کہ بات یہ ہے کہ یہاں کا جو لینڈ ہے نا وہ بہت لمیٹڈ ہے، اور جتنی بھی لمیٹڈ جگہ ہے نا اس وجہ سے لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہیں۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% لوگ جو ہے نا وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ موسٹلی لیس نمبر آف پیپل جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، اور جو موسٹ نمبر آف پیپل ہیں وہ جو ہے نا وہ پرائیویٹ جگہوں پر رہتے ہیں۔ اور یہاں کی اگر بات کی جائے نا کیا نام ہے اس کا، جب سب سے سستا کرایہ ہے اس کا بھی جو رینٹ ہے نا تقریباً $3,000 ہے، 3,000 سے $4,000 جو ایک بندہ رہتا ہے، اور ایک بندہ بڑی مشکل سے وہ افورڈ کرتا ہے۔ بات کیجیے کہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ مہنگے کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیولپرز ہیں وہ بڑے بڑے موسٹلی جو ڈیولپرز ہیں وہ چائنا سے آتے ہیں، اور چائنا سے آ کر یہاں پر جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں کی لینڈ اور جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا جو اس کا رینٹ ہے اس وجہ سے بہت ایکسپینسو ہے۔ اس وجہ سے ایک چھوٹا سا اگر آپ لے لیں 2 روم ہو، یا ایک اس کا سٹنگ روم ہو اور کچن باتھ جو بھی سین ہے جس کا اس کا کتنا ایریا ہوگا، وہ 100 اسکوائر فٹ، تقریباً 500-600 اسکوائر فٹ کا جو رینٹ ہوگا نا وہ تقریباً 10 سے 15,000 $20,000 کے قریب ہوگا، جو اچھی لوکیشن ہوگی، یا اچھی بلڈنگیں ہوں گی، یا نیو بلڈنگیں ہوں گی۔ اور جو پرانی ہیں ان کا اب 2-3,000 4,000 کم کر لیں، ڈیفینیٹلی وہ سٹی کے اندر ہوں گی، اور اس کے آس پاس آپ کو ٹرانسپورٹیشن میں مل جائے گی، اور
اگر آپ نے گروسری کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو آسانی سے نزدیک سے مل جائے گی. دیٹس وائی دے آر ریئلی ایکسپینسو. ہانگ کانگ از دا موسٹ ایکسپینسو سٹی ان دا ورلڈ. پوری دنیا میں سب سے مہنگی ترین جگہ ہے. اصل میں جو رینٹ کی سب سے جو بڑی وجہ ہے نا کہ اتنا مہنگا کیوں ہے, وہ وجہ سب سے بڑی ہے کہ یہ گنجان آباد ہے اور اس کی آبادی بہت زیادہ ہے اور رقبہ اس کا چھوٹا سا ہے, بالکل چھوٹا سا رقبہ ہے. اس کی وجہ سے یہاں پر رینٹ بہت زیادہ ہیں اور جو ڈیولپرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنی جگہ اتنے سستے میں تو نہیں دیں گے, اور جو ان کو لینڈ ملتی ہے وہ بھی اتنے سستے میں نہیں ملتی, وہ بلین آف ڈالر میں ملتی ہے ان کو. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کچھ بھائی صاحب دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کتنے میں اس کا رینٹ لینا, مہینے کا یا سال کا یا 6 مہینے کا یا جو بھی ہے اس کا, جس طرح بھی انہوں نے سین کرنا ہے. کیونکہ یہاں پر آپ کو لائک منتھلی بھی گھر مل جاتے ہیں, اس کے بعد سالانہ بھی مل جاتے ہیں, اور جو ہے نا وہ کیا نام اس کا بولتے ہیں کہ 6-7 مہینوں کے لیے بھی مل جاتے ہیں کہ ایک بار ایک یکمشت آپ نے وہ سارا اس کا جو ہے نا رینٹ پے کرنا ہے. دس از دا سسٹم ہیئر آف دا رینٹ. یہاں پر ہانگ کانگ یہ رینٹ کا سسٹم ہے. اور دوسری مزے کی بات ہے, اگر آپ ہانگ کانگ میں گورنمنٹ کا گھر اپلائی کرو گے تو اس کے لیے آپ کو سالوں لگ جائیں گے. تقریباً 6 سال 7 سال 10 سال کے عرصے کے اندر آپ کو ایک گھر ملے گا, اور اس کا رینٹ ہوگا تقریباً 2000-3000 کے قریب. اتنا تقریباً رینٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ کا رینٹ موسٹلی جو ہے نا وہ چیپ ہوتا ہے, اس وجہ سے لوگ بھائی صاحب لینا چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو اکاموڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. تو اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کے گھر ملیں. گورنمنٹ بڑی کوشش کرتی ہے کہ یہاں پر رینٹ کم ہوں, سستے ہوں, لیکن وہ کر نہیں سکتے, کیونکہ جتنی بھی لینڈ وہ سیل کرتے ہیں دوسری کمپنیز کو, یا جو چائنا سے لوگ آتے ہیں ان کو سیل کرتے ہیں بڑے بڑے ڈیولپر, عام لوگ نہیں, بڑے بڑے ڈیولپر جو ہوتے ہیں یا یورپ سے آتے ہیں, وہ یہاں پر آ کر لینڈ لے کر وہ جناب امپائر کھڑا کرتے ہیں اپنا. تو وہاں پر اس وجہ سے دس از دا ریزن یہاں پر اتنی جو ہے نا وہ کیا نام ہے زیادہ رینٹ ہے اس وجہ سے. اور ایک تو ہوتا ہے کہ رینٹ اس وجہ سے بھی زیادہ ہو کہ لوکیشن کے حساب سے, آپ کی لوکیشن کون سی, آپ کون سی سٹی میں رہ رہے ہو, یا مین جو ہے نا وہ کولون کا ایریا ہے, یا ہانگ کانگ آئیلینڈ ہے, یا کوئی اور جگہ ہے. یہ ساری جگہ دیکھی جاتی ہے, اس کے حساب سے جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا رینٹ ہوتا ہے. اگر سب سے سستا دیکھا جائے تو وہ ایٹ لیسٹ $3000 ہے, جو ایک بندہ ایک عام سی جگہ پہ رہتا ہے. اگر سب سے مہنگا دیکھا جائے, جو بڑے بڑے امیر لوگ رہتے ہیں جن کے اندر رہتے ہیں, $60,000 سے $70,000 مہینے کا ان کا کرایہ ہے. یہ آپ نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں. ڈونٹ اسٹے آن می لائک کہ اگر آپ مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کہ میں ایسے عوام میں باتیں کر رہا ہوں, تو آپ چیک کر سکتے ہیں ہانگ کانگ کے جو بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں, جو بڑی بڑی مشہور جگہیں ہیں, وہاں پر رینٹ کا کیا سین ہے. لائک اسٹینلی ہو گیا, یا ہانگ کانگ آئیلینڈ ہو گیا, مڈ لیول ہو گیا, اور جو ہارٹ آف دا ہانگ کانگ ہے کولون سٹی, یا جو پرانا ایئرپورٹ کا ایریا ہے, یا کیا نام ہے اس کا چمسا چوئی ہے, یہ اتنے مہنگے کیوں ہیں. آپ کو پھر پتہ چل جائے گا یہ اتنی مہنگی جگہیں کیوں ہیں, اور اس وجہ سے یہ چیزیں ساری بہت زیادہ مہنگی ہیں. یہ ریزن ہے اس کے پیچھے. آئیں دوستو, تو سرکار کام سے چھٹی ٹانگ کرے گھر آ چکا ہوں, لیکن کل میں ویڈیو کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا. اور اگر بات کیجئے یار کیا نام ہے اس کا کرائم کی, اور کرائم ہانگ کانگ کے جو رینٹ ہے نا اس میں ایک سب سے بڑی وجہ اس رینٹ میں یہ بھی ہے کہ جو پبلک ہاؤسنگ ہے نا, جو گورنمنٹ کے گھر ہیں, وہ ہانگ کانگ میں بہت زیادہ کام ہے. ہانگ کانگ میں بہت زیادہ کام ہے کیونکہ چند ہیں. اور اگر بات کیجئے جہاں پر ہم رہتے ہیں لائک تھن مون اور نیو ٹریٹریز ایریا, جو خوائچنگ سے لے کر تائپو تک, تائپو سے سنسوئی تک, اور سنسوئی سے تھن مون تک, یہ جو ایریاز ہیں, یہ ایریا جو ہے نا موسٹلی ولیج کے اندر جو ہے نا مشتمل ہیں. یہاں پر زیادہ ولیجز ہیں, اور جتنے بھی ولیج میں گھر ہیں نا موسٹلی 90% جو لوگوں کے اپنے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہ لینڈ گورنمنٹ کو سیل نہیں کرنا چاہتے. وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں وہاں پر, وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے تو آپ کو دینے نہیں ہے جگہ. اور گورنمنٹ کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ پبلک پراپرٹی بنا سکیں, گورنمنٹ کے گھر بنا سکیں, اس وجہ سے کہ تھوڑا سا دبدبہ بن جائے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان پر, اور اس وجہ سے جو ہانگ کانگ کا کرایہ وہ کم ہو سکے. اس میں ایسا کوئی سین ہی کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ابھی اس طرح ہوا ہے کہ جو کولون میں ایک جگہ ہونگم, وہاں پر کچھ مکان ہے, یا شمسی پو کے ایریا میں, جو شمسی پو سب سے پرانی ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر, اور اس ایریا کولون کے اندر ہی سارا جتنے بھی پرانی بلڈنگیں ہیں لائک 4 یا 5 چھت پرانی بلڈنگیں ہیں, ان کو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ جب گریں گی نا, یا جب ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہوگی, تو وہ گورنمنٹ ان سے لے لے گی. واٹ ایور از دیٹ, اونر جو بھی بولتا ہے, گورنمنٹ نے ان سے زبردستی لے لی ہے کہ ہمیں یہ جگہ چاہیے
چاہیے تو چاہیے بھائی صاحب. جب گورنمنٹ بول دے تو پھر گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہوتی ہے, گورنمنٹ کے آگے تو کوئی بول نہیں سکتا. یہ والا سین ہے. تو گورنمنٹ اگر زیادہ سے زیادہ پبلک ہاؤسنگ سوسائٹی کمپلیٹ کرے گی, وہ بنائے گی, تو جو یہ بڑا مافیا بنا ہوا ہے اس وقت جو پورے ہانگ کانگ میں, جو اس نے اپنی مٹھی میں سارا کچھ بند کر کے رکھا ہوا ہے, اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا پاکستان میں جب کوئی چیز مہنگی کرنی ہو تو یہ مافیا ہوتا ہے کہ وہ چیز کو اپنے قابو میں کر لیتا, بعد میں مارکیٹ میں چھوڑ دیتا, وہ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ صاحب ہانگ کانگ میں ہے, کیونکہ یہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے نا, یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور یہ ٹریلین آف ڈالر کی مارکیٹ ہے. بلین آف ڈالر تو سوچ ہی چھوڑ دیں اب, یہ ٹریلین آف ڈالر کی مارکیٹ ہے. ایک لینڈ کا جو ہے نا, جس طرح ہم کنالوں میں جگہ بیچتے ہیں پاکستان میں 3-4 کنال کی جگہ, تو وہ $100 بلین میں بھی, اور میں بھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور ہم پاکستان میں صرف جو نا 1-2 بلین کے لیے لوگوں کے اگر روتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا نام ہے IMF والے میں دے دیں, یا دبئی دے دیں, یا سعودیہ دے دیں. لیکن ان لوگوں کی جو ایک لینڈ کا ٹکڑا ہے نا, 4 کنال کا یا 3 کنال کا یا 2 کنال کا, وہ $100 بلین کا ہے. حساب لگا لیں, ناٹ ہانگ کانگ ڈالر, US ڈالر گائز. تو اس وجہ سے بھی ہانگ کانگ کے جو رینٹ ہیں دے آر ریئلی ایکسپینسو. تو مزے کی بات ہے, I'm heading to the food panda now. مجھے بھی فوڈ پانڈا پر جانا ہے, کام کرنا ہے واپس جا کر. تو مجھے بتائیے کمنٹ کر کے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی, اچھی لگی یا بری لگی, پلیز لیٹ می نو. اور پورے 6 دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں, تو دیٹس وائی آئی ایم ریئلی سوری کہ میں آپ کے پاس نہیں پہنچ سکا سر, تھوڑا سا بیزی تھا, اور ٹاپک بھی کو ڈھونڈ رہا تھا, کچھ صحیح سا ٹاپک کو مل جائے تو آپ لوگوں کو کچھ بتا سکوں کچھ چیزوں کے بارے میں. میں یار تنگ آ گیا ہوں, روز میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. کچھ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, کچھ لوگ just doesn't like it. I also doesn't like it, that's why. تو anyway, اللہ نے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ.